تجھ سنگ زندگی از انا الیاس۔ کل جا رہی ہو پھر تم گاؤں براز کی شادی پہ؟ ان دونوں کا اس وقت فری پیریڈ تھا۔ وہ دونوں پنڈی میڈیکل کالج سے MBBS کر رہی تھی۔ لاسٹ ایئر چل رہا تھا۔ ہنال بلوچستان کے ایک گاؤں ڈیرہ اللہ یار سے بلونگ کرتی تھی، جبکہ فروا پنڈی کی ہی رہنے والی تھی۔ دونوں میں پہلے دن سے دوستی تھی۔ ہنال تو اپنے قبائلی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کسی سے دوستی ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ بھی اس کے بھائی کی ضد تھی تو وہ میٹرک سے آگے پڑھ سکی تھی۔ ان کے ہاں لڑکیوں کی پڑھائی کو فحاشی اور آزاد خیالی تصور کیا جاتا تھا، جبکہ لڑکوں کو باہر کے ملک سے جا کر پڑھائی کرنے کی اجازت تھی۔ اس کا بھائی زریاب جو کچھ عرصے پہلے آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا، جب اس نے اپنی بہن کا میڈیکل میں انٹرسٹ دیکھا تو سب کی مخالفت مول لے کر بھی اسے MBBS کے لیے پنڈی میڈیکل کالج بھیجا۔ اسلام آباد میں ان کا ذاتی گھر بھی تھا، جہاں پوری سیکیورٹی میں نہ صرف وہ رہتی بلکہ گارڈز کے ساتھ کالج آتی جاتی تھی۔ اسے کالج میں زیادہ دوستی سے منع کیا گیا تھا، لہٰذا سوائے فروا کی اس کی کوئی اور دوست بھی نہیں تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اگر نقاب میں نہ ہوتی تو لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھتے۔ شفاف سرخ اور سفید رنگت، گہری جھیل سی آنکھیں جو کسی کی طرف اٹھتی تو سحر کھینچ دیتی، گلابی پتلے سے ہونٹ اور گھنے بال جن کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اسے تو لڑکیاں اتنے غور سے دیکھتی تھی، مگر وہ اس بات سے بے نیاز بہت معصوم سی تھی۔ ہاں یار، بس اب کچھ دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ ماس کی بار بار کال آ رہی ہے کہ اب حویلی آ جاؤ پلیز، تم میرے سارے نوٹس یاد سے رکھنا، آ کر سارا کور کرنا ہوگا۔ ایک ہفتہ تو سمجھو کہیں نہیں گیا۔ ہنال کے بڑے بھائی بہرام کی شادی تھی اور اسے ایک ہفتے کے لیے اپنے گوٹھ جانا تھا۔ ہاں تم فکر نہ کرو، آرام سے انجوائے کرنا اور پلیز جلدی آنا، آئی مس یو یار۔ فروا نے محبت سے اس کے گرد باہیں پھیلا کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ڈونٹ وری، جلدی آؤں گی۔ اس نے بھی محبت سے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا، مگر کیا خبر تھی کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ ارے جنکو، میرے بچے کے کمرے کی صفائی کر دی نا؟ میرا تو دل کر رہا ہے کہ سارے گھر میں چراغ کر دوں، میرا بچہ اتنے سالوں بعد آ رہا ہے۔ بی بی جان بشام کا کمرہ صاف کرواتے ہوئے حویلی کی ملازموں سے بولی۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بشام 5 سال بعد انگلینڈ سے واپس آ رہا تھا۔ پہلے اس نے وہاں گریجویشن کیا اور پھر آکسفورڈ سے بزنس میں ماسٹرز کر کے اپنے آبائی گاؤں ڈیرہ اللہ یار آ رہا تھا۔ جان بی بی سردار بران کی بیگم تھی۔ ان کے 3 بیٹے سردار ادہام، سردار امید اور سردار بشام، جبکہ ایک بیٹی پری ناز تھی۔ دونوں بیٹوں کی اپروچ ٹپیکل سرداروں والی تھی، کرہت اور روایتوں پر مر مٹنے والے۔ دونوں شادی شدہ تھے اور بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، مگر بشام شروع سے ماں اور اپنی ایک آیا کے قریب رہا تھا، جنہوں نے ہمیشہ اسے عورت کی عزت اور نرم مزاجی سکھائی تھی۔ اسی لیے پورے گھر حتیٰ کہ پورے خاندان میں اپنی صلح جو نیچر کی وجہ سے وہ بہت پسند کیا جاتا تھا۔ آج جب کہ وہ اتنے عرصے بعد وطن واپس آ رہا تھا تو ہر کوئی خوش تھا۔ سردار بران کے 3 بھائیوں کی حویلیاں بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ سب ایک دوسرے کی حویلیوں میں آتے جاتے رہتے تھے اور آج بھی گویا اس حویلی میں عید کا سا سما تھا۔ شام کی پسند کے کھانے بنائے جا رہے تھے۔ ارے کوئی پتہ کرو، میرا بچہ کب تک آئے گا؟ مجھ سے تو یہ وقت گزارا نہیں جا رہا۔ جان بی بی بار بار دلان کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ماس میں نے کال کی ہے براز کو، وہ کہتے ہیں بس پہنچنے والے ہیں۔ ابھی پریزاد انہیں تسلی دے ہی رہی تھی کہ باہر سے گاڑیوں کی آواز آئی۔ سب عورتیں چہرہ ڈھانپے دلان میں آئیں۔ جان بی بی کو لگا لینڈ کروز سے کوئی شہزادہ اترا ہے۔ کالی شلوار قمیض پہنے، اسکن کلر کی چادر کندھوں پر ڈالے، ہلکی سی شیپ میں، آنکھوں پر گوگلز لگائے، پاؤں میں اپنے محسوس علاقے کی چپل پہنے، اپنی مسمیز کرنے والی مسکراہٹ سمیت چلتا ہوا جان بی بی کے پاس آ کر انہیں بازو میں بھر لیا۔ وہ زور و قطار روتی اس کے چہرے اور ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ یہی حالت پریزاد کی تھی۔ وہ باری باری سب سے مل کر
جان بی بی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اندر بڑھا۔ ہائے کتنا سا منہ نکل آیا ہے تیرا یہ ڈاکٹری پڑھ پڑھ کے۔ میں تو کہتی ہوں دفع کر یہ پڑھائی، میں تو اب تیرے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہوں۔ پر نہ جانے تیرے اور تیرے براز کے دماغ میں کیا ہناس بھرا ہے۔ زر بی بی جو کہ حنال کی ماں تھی، انہوں نے پریشانی سے کہتے اس سے شکوہ کیا۔ حنال صبح ہی اپنے آبائی گاؤں پہنچی تھی اور اب ماں کے پاس بیٹھی ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ اچھا نماز ڈانٹیں تو نہیں، آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر بننا میرا جنون ہے، اور اب تو ویسے بھی صرف 1 سال کی بات رہ گئی ہے، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں زنان خانے میں صحت پر بیٹھی تھی۔ ہاں ہاں اب تو پڑھ لکھ کر ماں کو باتوں میں اڑاؤ گی، انہوں نے خفگی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ارے میری گڑیا آئی ہے، زریاب جو ابھی ابھی زرمینوں سے آیا تھا حنال کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ وہ بھی بائی کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور سر پر پیار لیا۔ حنال سردار حیات کی بیٹی تھی، ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا سردار سبزال، دوسرا بہرام اور تیسرا زریاب تھا۔ بیٹی ایک حنال اور دوسری پریوش تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ بڑا بیٹا سبزال بھی شادی شدہ تھا اور اب بہرام کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ اب بھرپور طریقے سے بائی کی شادی میں حصہ لے رہی تھی۔ کل سردار حیات کے بیٹے کی مہندی ہے، کون کون جائے گا؟ وہ سب اس وقت اپنے محسوس انداز میں نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے کمرے میں دیواروں کی جانب فلور کشنز لگائے ہوئے تھے، درمیان میں تپائی پر کھانا چنا ہوا تھا۔ بہت پڑھ لکھ کر بھی یہ لوگ اپنے محسوس کلچر کو نہیں بھولے تھے۔ حویلی کے اندر دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ ابا میں تو نہیں جا سکوں گا، بہت تھکا ہوں، پلیز آئی نیڈ سم ریسٹ، کسی اور کے بولنے سے پہلے بشام نے جلدی سے کہا، کیونکہ ابھی وہ اتنے سالوں کی تھکن اتارنا چاہتا تھا، لہٰذا اتنی جلدی اس کا کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرنا، میرا خیال ہے عورتوں کو ادھام تم لے جانا، انہوں نے بڑے بیٹے کی ذمہ داری لگائی۔ ابا بہرام نے مجھے خصوصی طور پر محفل کا کہا ہے تو آپ امید سے کہیں کہ وہ بھی چلے، عورتوں کو واپس لے آئے، میں تو صبح تک آؤں گا۔ محفل کا مطلب رقص سرور کا پروگرام ہوتا تھا جو کہ ان کے ہاں لڑکے شادیوں میں ضرور رکھتے تھے۔ بشام نے افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اپنی عورتوں کو 7 پردوں میں رکھنے والے دوسری عورت کو ناچتے دیکھنا فخر اور مردانگی سمجھتے تھے۔ اگلی رات بشام کے گھر والے سردار حیات کے بیٹے کی مہندی میں گئے، سوائے بشام اور سردار حیات کی۔ رات میں فنکشن ختم ہونے کے بعد باقی سب تو واپس چلے گئے، مگر ان کے مردان خانے سے ذرا ہٹ کر جو ڈیرا بنایا گیا تھا وہاں رقص سرود کی محفل اپنی عروج پر تھی۔ سب اس رقاصہ کے رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے، سوائے زریاب کے جو اپنے ہاں کی ان روایتوں سے انتہائی نفرت کرتا تھا۔ سردار ادھام شاید کچھ زیادہ ہی پی گیا تھا کہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر پہلے وہ اس رقاصہ کے ساتھ جمنے لگا۔ بہت سے آدمی ایسا کر کے واپس اپنی نشست سنبھال لیتے تھے، مگر ادھام تھوڑی دیر بعد اس رقاصہ کو ایک بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کر کے کوئی گستاخی کرنے ہی والا تھا کہ برہام نے غصے سے اٹھ کر اس رقاصہ کو دام سے چھڑایا اور وہ جو نشے میں جھوم رہا تھا یکدم سانپ کی طرح پھنکارنے لگا۔ یہاں پر گندگی پھیلانے کی کوشش نہ کرو، اس طرح کی بغیرتیاں اپنے ڈیرے پر کرو، یہ میری مہمان ہے، ہم یہاں اسے اس کام کے لیے نہیں لائے۔ برہام نے اسے غسیلی نظروں سے دیکھتے وارن کیا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے بغیرت کہنے والا؟ اور ایک ناچنے والی کا تجھے بڑا درد اٹھا ہے کہ اپنی بیوی لانے سے پہلے اس کے ساتھ رات رنگین کرنا چاہتا ہے؟ اسے برہام کا اتنا کہنا کسی تعزیانے کی طرح لگا۔ ادھام کی اتنی گری ہوئی بات پر برہام کا ہاتھ اٹھ گیا۔ سب ان کے گرد جمع ہو کر انہیں آپس میں چھڑوانے لگے جو گتم گتا ہو گئے تھے۔ آج کی رات میں اس کو اپنے ڈیرے پر ابھی اور اسی وقت لے جاؤں گا، دیکھتا ہوں تو کیا کر سکتا ہے۔ جیسے ہی انہیں ایک دوسرے سے چھڑوایا، ادھام اس رقاصہ کی جانب اشارہ کر کے بولا اور پھر سے اسے دھمکی دینے لگا۔ پاگل ہو گیا ادھام، پاس کر اب۔ ہاں موجود کوئی شخص بولا، میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے یہاں سے قدم باہر نکالتا ہے۔ برہام نے بھی اسے دھمکی دی۔ ادھام خود کو باقی لوگوں سے چھڑواتا غصے سے آگے بڑھا اور جیسے ہی اس رقاصہ کی جانب بڑھا، برہام نے اپنی قمیض کی جیب سے گن نکال لی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تجھے بخشوں گا نہیں، برہام نے گن اس پر تانتے ہوئے کہا۔
سب نے برہام کو گن واپس رکھنے کو کہا، مگر اس کے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا۔ برہام، اسے رکھو، ہم بات کر رہے ہیں نا اس سے۔ وہاں موجود اس کے دوستوں نے اس سے گن لے کر رکھنی چاہی کہ ادھام کے بڑھتے قدم رکتے نہ دیکھ کر اس نے فائر کر دیا اور گولی سیدھا ادھام کے سینے پر لگی۔ چیخو پکار اور بھگدڑ مچ گئی۔ فائر کی آواز اندر حویلی تک پہنچی۔ وہاں بھی ہلچل مچ گئی۔ رات کے 3 بجے سردار بران کے موبائل پر کال آئی۔ وہ اٹھے، سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا۔ ہیلو، اپنے محسوس بلوچی سٹائل میں وہ بولی، مگر دوسری جانب سے آنے والی خبر سن کر انہیں لگا ساری نیند بک سے اڑ گئی ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے اگر یہ خبر غلط ہوئی۔ ان کی داڑھ پر جان بی بی یکدم نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اللہ خیر کرے۔ انہوں نے پریشانی سے فون کان سے لگائے سردار بران کو دیکھا، جن کے تعصات پتھریلے ہو چکے تھے، اور یکدم موبائل والا ہاتھ ان کے پہلو میں گرا۔ سردار صاحب، کیا ہوا؟ سب خیر ہے؟ انہوں نے پریشانی سے ان سے پوچھا۔ میرا ایک بازو آج کٹ گیا ہے، ماتم کا انتظام کرو۔ جان بی بی ہکا بکا نہ سمجھی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ پھر جب کچھ دیر بعد ادھام کی میت آئی تو حویلی میں قہرم مچ گیا۔ غصے اور انتقام کی شدید لہر سردار بران کی حویلی میں جاگی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ بشام جو اپنے وطن واپس خوشیاں سمیٹنے آیا تھا، کیا خبر تھی کہ بھائی کی میت اٹھانی پڑ جائے گی، اور اس سے بھی آگے کیا ہونے والا، وہ اس تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا اس کے لیے۔ اسی لیے منع کیا تھا میں نے آپ کو، مت ارینج کریں اس قسم کی چیزیں، گناہ ہے یہ۔ کیا ضروری ہے کہ ہم ان روایتوں سے کبھی باہر نہ آئیں؟ کیا فائدہ آپ کو اتنا پڑھ لکھنے کا اگر آپ ابھی بھی عورت کی تذلیل کو جائز سمجھیں؟ زریاب شدید غصے میں بہرام کو اس کی غلط روش کا احساس دلا رہا تھا، جس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ادھام کے قتل کے واقعے کو گزرے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ جیسے ہی سردار بران کے گھر ماتم کچھ سرد پڑا تو انتقام کی لہر پھر سے بیدار ہوئی۔ آج جرگہ بیٹھنا تھا اور وہ سب پریشان صورت لیے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں کو بھی نکلنا تھا جرگے میں پیش ہونے کے لیے۔ کچھ دیر بعد سردار حیات اور ان کے بیٹے، اور دوسری جانب سردار بران اور ان کے دونوں بیٹے اور ان کے رشتہ دار مرد بھی موجود تھے۔ ہاں تو سردار بہرام، یہاں سب کی موجودگی میں بتاؤ کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ جرگے کے سردار نے برہام کو مخاطب کر کے کہا۔ اس نے تمام واقعہ من و عن سنایا۔ میں مانتا ہوں کہ غلطی میری جانب سے ہوئی، یہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ اس نے آخر میں اپنی غلطی مانتے ہوئے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ زریاب اور سردار حیات کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ جرگے کے سرداروں نے کچھ اور لوگوں سے گواہی لی جو اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ سب کا بیان ایک جیسا تھا۔ ہاں تو سردار بران، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ جرگے کے سرداروں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ یہاں سب کو ماننا پڑے گا۔ نہیں تو جب تک میرا فیصلہ منظور نہیں ہوگا میں تب تک روز یہاں جرگہ بٹھاؤں گا، سردار بران نے سخت لہجے میں کہا۔ سردار بہرام کہہ چکا ہے کہ اسے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا، چاہے خون کا بدلہ خون لو یا زر زمیں، نہ خون کا بدلہ خون، نہ زر نہ زمیں۔ سردار بران نے جرگے کے سردار کی بات کاٹ کر کہا۔ تو پھر؟ سب نے اچنبھے سے پوچھا۔ صرف زن، خون بہا میں سردار حیات کی بیٹی۔ سردار بران کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے سب کو حیرت میں ڈالا۔